معطل نہ کرو۔ ناظرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت اولاد، خاص کر کے لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنا عام تھا۔ رچ فیملیز تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کہ ان کا کوئی داماد نہ بنے۔ اس بات میں وہ اپنی انسلٹ فیل کرتے تھے، اور غریب لوگ اپنی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ جس ٹائم پر اولادوں کے لیے ماں باپ کے ذہنوں میں ایسی سوچیں ہوتی تھی، اس وقت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مثالی کردار یعنی رول پلے کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ایک والد پر اس کی اولاد کے کون کون سے حقوق ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ ہمارے حضور بحیثیت والد یعنی ایز اے فادر کیسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد کتنی تھی، پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بات پر اکثر ہسٹورینز کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد 6 ہے۔ 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اور 4 صاحبزادیاں جس میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے عبداللہ بھی تھے جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر آپ کی مقدس اولادوں کی تعداد 7 بنتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی قول کو زیادہ صحیح بتایا ہے۔ آپ کی ان 7 اولاد میں سے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ باقی تمام اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئیں۔ آئیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مقدس اولادوں کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کس طرح کا محبت بھرا تعلق تھا۔ چنانچہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے بات کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے تھے جو اعلان نبوت سے پہلے حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے۔ نبی پاک کی کنیت ابو القاسم انہی کے نام پر ہے۔ تمام علماء کا یہ قول ہے کہ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کی عمر 2 سال ہو چکی تھی جب ان کی وفات ہوئی۔ دوسری اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت نبی پاک کی عمر 30 سال تھی۔ یہ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، اور جنگ بدر کے بعد پیارے آقا نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلا لیا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربی سے ہو گئی تھی۔ ابو العاص حضرت بی بی ختیجہ کی بہن حضرت حالہ کے بیٹے تھے۔ اب اعلان نبوت کے بعد آپ تو مسلمان ہو گئی، مگر ابو العاص ایمان نہ لائے۔ 2 ہجری میں جب ابو العاص جنگ بدر سے گرفتار ہو کر مدینہ آئے، اس وقت حضرت زینب مکے میں ہی رہ رہی تھیں۔ جب انہیں ابو العاص کی گرفتاری کا پتہ چلا تو آپ انہیں قید سے چھڑانے کے لیے مدینے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو آپ کی والدہ حضرت ختیجہ نے جہیز میں دیا تھا۔ پیارے آقا نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے وہ ہار سیدہ زینب کو واپس بھجوا دیا اور ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ ابو العاص نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت زینب کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں وطن یا جج تک بھیج دیا۔ ادھر آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے ہی مقام بطن یا جج میں بھیج دیا تھا۔ پھر یہ دونوں حضرات اپنی حفاظت میں حضرت زینب کو وہاں سے مدینہ منورہ لے کر آئے۔ ابو العاص محرم 7 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، جس کے بعد پھر یہ دوبارہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ سن 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کو غسل دیا۔ نبی پاک نے آپ کے کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتارا۔ اب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کرتے ہیں۔ آپ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی پاک کی عمر 33 ایئرز کی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا بھی شروع ہی میں اسلام لے آئی تھی۔
پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ لہب نازل ہو گئی۔ ابو لہب قرآن میں اپنی اس طرح بے عزتی کو سن کر بہت غصہ ہوا اور اس نے اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ رسول اللہ کی شہزادی حضرت رقیہ کو طلاق دے دے۔ چنانچہ عتبہ نے آپ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد پیارے آقا نے آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ جنگ بدر کے دنوں میں آپ بہت سخت بیمار تھیں، چنانچہ نبی پاک نے حضرت عثمان کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے منع کر دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ آپ کے پاس رہیں۔ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری مدینہ پہنچی، اسی دن آپ رضی اللہ عنہا نے 20 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نیکسٹ آپ کی شہزادی ہیں جن کا نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے نکاح میں تھی، لیکن ابو لہب کے مجبور کر دینے پر بدنصیب عتیبہ نے ان کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ ربیع الاول 3 ہجری میں نبی پاک نے حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان غنی سے نکاح کر دیا۔ شعبان کی 2 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ نبی پاک نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ ان کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے۔ اعلان نبوت سے 5 یا 1 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ 2 ہجری میں آپ کا نکاح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ نبی پاک سے آپ کی محبت بھرا تعلق بہت گہرا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا کی وفات سے آپ کو سب سے زیادہ صدمہ پہنچا اور آپ کا دل بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا۔ وصال کے بعد سے آپ کبھی ہنستی ہوئی نہیں دیکھی گئیں، یہاں تک کہ نبی پاک کے وصال کے صرف 6 مہینے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کا لقب طیب و طاہر ہے۔ آپ اعلان نبوت سے قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضور کے ایک اور شہزادے بھی تھے جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ رسول کریم کی اولاد میں سے سب سے آخری بیٹے ہیں۔ یہ 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 17 یا 18 مہینے تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق اور سلوک کیسا تھا اور ان سے کس طرح آپ محبت فرماتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خبر آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع نے آ کر سنائی تو یہ خوشخبری سن کر آپ نے انعام کے طور پر انہیں ایک غلام عطا فرمایا۔ اس کے فوراً بعد ہی حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور آپ کو یا ابا ابراہیم یعنی اے ابراہیم کے والد کہہ کر پکارا۔ آپ اس پر بے حد خوش ہوئے اور ان کے عقیقے میں 2 مینڈے آپ نے ذبح فرمائے اور ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی۔ ان کے بالوں کو دفن کر دیا گیا اور ابراہیم نام رکھا گیا۔ پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف رضی اللہ عنہا کے حوالے فرمایا۔ نبی پاک کو حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو سیف رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابراہیم نزع کے عالم میں تھے، یعنی آپ کی روح نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے، یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے، یعنی شفقت کی وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب آنکھ مبارک سے آنسو بہے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم زدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بے شک اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بیٹے ابراہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا، اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا ہے
جو مدت رضاعت تک یعنی دودھ پلانے کے ٹائم تک اس کو دودھ پلاتی رہے گی۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم نے حضرت ابراہیم کو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس دفن فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ ناظرین، یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری اولاد سے محبت فرماتے تھے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت جمی بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا کہ کون سا شخص نبی پاک کو بہت پیارا تھا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ، اور مردوں میں ان کے شوہر یعنی مولا علی۔ ایک مقام پر رسول کریم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنتی لوگوں کی بیویوں یعنی مومنوں کی بیویوں کی سردار ہو؟ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے مولا علی کے شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو چوما۔ اس وقت آپ کے پاس ارقہ بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو ان کو کبھی نہیں چوما۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کو کوئی بھی نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ اپنے پاس موجود بچوں کو سب سے پہلے عطا فرماتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں بھی سلام کرتے تھے۔ ناظرین، بچوں کے بہترین فیوچر میں جس شخص کا سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ بچے کا والد ہوتا ہے، کیونکہ باپ اپنے بچے کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ اب اگر باپ اپنے بچے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرے گا، اسے شفقت محبت نہیں دے گا، اس کا اظہار نہیں کرے گا، اس کی خوشی میں خوش نہیں ہوگا، اس کو وقت نہیں دے گا، تو بچہ کہاں سے اس باپ سے اچھی چیزیں سیکھے گا؟ نبی پاک کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت کرنی چاہیے، ان پر شفقت کرنی چاہیے، ان سے محبت بھرا اظہار کرنا چاہیے، یعنی جو بھی دل کی فیلنگز ہوں اس کو اظہار کریں، اسے منہ زبان پر لائیں، انہیں اہمیت دینی چاہیے، اور غلطی ہو جانے پر مناسب انداز